ناظرین پیشی خدمت ہے حسب حال کا خبرنامہ۔ ناظرین، آپ نے اپنی زندگی میں جعلی پاسپورٹ، جعلی ویزا، جعلی شناختی کارڈ یا مکان کی جعلی رجسٹری جیسے الفاظ تو سنے ہوں گے، جی بلکہ اتنی دفعہ سنے ہوں گے کہ اب آپ کو حیران جی نہیں ہوتی۔ مگر آج نیوز جیمز بانڈ 0092 جو آپ کو جعلی چیز سنانے لگا ہے، آپ وہ سن کے لازماً کہیں گے ہائے۔ ذرا سنائے نا جی، ہم نے کس پہ کرنا ہے؟ ہائے۔ خبر یہ ہے جی کہ بھارت میں کرائے کی عمارت میں جعلی سفارت خانہ قائم کرنے کا انکشاف۔ سفارت خانہ؟ جی، ویسٹ آرکٹیکا کے نام سے فرضی ملک کا سفارت خانہ بنا کر 2017 سے منی لانڈرنگ اور جعلی سفارتی کاغذات کے ذریعے لوگوں سے کروڑوں روپے لوٹے جا رہے تھے۔ پولیس نے چھاپے میں جعلی سفارتکار کو گرفتار کر کے وہاں سے جعلی کاغذات، لگژری گاڑیاں اور 44 لاکھ نقدی برآمد کر لی۔ اور سناؤ، یہ تو واقعی بنتا ہے ہائے۔ دیکھو نا یہ رہا ایک انڈین فراڈیا، ہرش وردھن اس کا نام ہے، ہرش وردھن۔ اس نے کیا کیا کہ لوٹ مار کا ایسا اس نے پروگرام بڑھایا کہ حد ہی کر دی۔ یعنی دیکھو نا کہ ملک کا نام بھی ایسا رکھا ہوا ہے کہ کسی کے فرشتوں کو بھی یہ شک نہ ہو کہ یہ فرضی ملک ہے۔ کوئی بیچارہ مسکین یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ دنیا میں کہاں پہ ہے یہ ملک، یہ کس کی ملکیت ہے، کیڑا ملک اینو کون چلا رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے ملک میں نہیں سرکاری املاک یا سرکاری زمین کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہوتا، جو بندہ مرضی قبضہ کر کے وہاں بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح یہ علاقہ بر اعظم انٹارکٹیکا کا حصہ ہے، جہاں کسی ملک کا دعویٰ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ویسٹ آرکٹیکا بھی 2001 میں ایک امریکی نیوی افسر تھا، ٹریوس ہنری، مسٹر ٹریوس ہنری، اس نے اس کا نام رکھا تھا۔ البتہ ایک این جی او نے اس علاقے کو انسانی مداخلت سے بچانے کے لیے اس نام سے ایک ویب سائٹ بنا رکھی ہے، جہاں اس فرضی ملک کے جھنڈے اور کرنسی کی تصاویریں بھی موجود ہیں۔ اسی بات کا اس فراڈیے نے فائدہ اٹھایا اور اس ملک کا پہلا سفارت خانہ انڈیا میں کھول لیا، اور یہ 2017 سے وہاں کام کر رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنے جعلی ویزے بھی دے رہے ہیں، جعلی پاسپورٹ بھی اتوں دے ایشو کر رہے ہیں، اور کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں۔ واہ جی واہ۔ غازی آباد کے علاقے میں، غازی آباد اتنے بھی ہے غازی جی، ہاں جی ہاں جی، غازی آباد کے علاقے میں ایک مکان کرائے پہ لے رکھا تھا اس نے، 2 منزلہ بہترین بلڈنگ میں۔ اس نے بھارت اور ویسٹ آرکٹیکا کے جھنڈے لگا کر سفارت خانہ بنایا ہوا تھا، اور آپ دیکھیں کہ جب پولیس نے وہاں پہ چھاپا مارا ہے نا، تو اس بندے نے ان کو پروٹوکول والا دستہ سمجھ کے تو چائے پانی پوچھنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا تو ساڑھے نال چلنا تو انشاءاللہ چاہ پانی تینوں اسی جا کے تھانے پوچھاں گے۔ یار ویسے یہ تو واقعی حد ہے کہ ایک سفارت خانہ جعلی بنا لیا۔ جی جی، چھاپے کے دوران اس جعلی سفارت خانے سے 4 سفارتی نمبر پلیٹوں والی لگژری گاڑیاں، 12 مائکرو نیشنز کے جعلی سفارتی پاسپورٹ، وزارت خارجہ کے جعلی دستاویزات اور کئی قیمتی گھڑیاں بھی وہاں سے برآمد ہوئی۔ اور یہ بندہ لوگوں کو بیرون ملک نوکریوں کے نام پہ دھوکہ دے رہا تھا۔ دیکھو نا جہاں جہاں پہ بھی غربت ہے، انڈیا میں بھی بے شمار غربت ہے، پاکستان میں بھی غریب لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہو رہے ہیں، انڈیا میں بھی بے پناہ غربت، بے پناہ غریب آدمی وہ تڑا تڑ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، اور وہ بیچارے اپنی روزی روٹی کے لیے اس سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اور یہ جس نے سفارت خانہ جعلی بنایا ہوا تھا یہ عادی مجرم ہے۔ اس سے پہلے خبر میں تھا کہ 2011 میں بھی اسے سیٹلائٹ فون رکھنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا، جس فون کے ذریعے یہ حوالے کا نیٹ ورک چلاتا تھا باقاعدہ۔ شاعر نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہوا ہے نا، جال سازوں سے اللہ بچائے، دھوکے بازوں سے اللہ بچائے، حسن والوں سے اللہ بچائے،
महाजमालों से अल्लाह बचाए। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਸਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਫਰਾਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ मैं। सॉरी। वैसे जब तक फराडिया पकड़ा नहीं जाता लगता तो हसीन ही है ना, तो पकड़ने के बाद बुरा लगना शुरू हो जाए। अच्छा, इंडिया को ये एजाज हासिल है कि वो जाली अदारों में बड़ा खुद कफील वाकया हुआ है। आपको पता है इससे पहले जाली सरकारी दफ्तर, जाली टूल प्लाजा, जाली बैंक की ब्रांच, जाली थाना और कई जाली अदालतें भी पकड़ी जा चुकी हैं इंडिया में। यार जाली टूल प्लाजा। जी जी, एक इंडियन गुजराती शख्स था, उसने देखो फ्रॉड का क्या तरीका ढूंढा, उसने हाईवे के ऊपर जाली टूल प्लाजा बना के लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए। यार हाईवे पे जाली टोल प्लाजा। जी हाँ, बानकानीर और सूरत के इलाकों में नेशनल हाईवे यानी बड़ी सड़क पे उसने जाली टूल प्लाजा बनाया और उसने एक साल के अंदर अंदर 75 करोड़ रुपए लोगों से इकट्ठे कर लिए। बस फिर वो क्या कहते हैं कि बकरे की मम्मी कब तक खैर मनाएगी। वो एक सरकारी अफसर उधर से गुजरा, उसको शक हुआ, उसने तफ्तीश करवा ली, बाद फिर वो पकड़ा गया। मगर जब गरीब ड्राइवरों को पता चला ना कि हम जाली टूल प्लाजे पे कितनी देर पैसे देते रहे हैं, तो उन्होंने फिर गाड़ियां साइड पे लगाई। अच्छा। और नीचे उतर के उन्होंने फिर झोली उठा के गाया, जालसाजों से अल्लाह बचाए, धोखेबाजों से अल्लाह बचाए, लूटते हैं प्लाजा दिखाकर, बेहदायतों से अल्लाह बचाए। अरे वाह, क्या कहने। इसी तरह इंडिया में अहमदाबाद में जी। एक जाली जो अदालत पकड़ी गई थी। अब देखो ना, इंडिया हुकूमत ने फैसला किया कि अदालतों का बोझ कम करने के लिए हाँ जी, सालसी ट्रिब्यूनल बनाकर उन्हें अदालत का दर्जा दिया जाए। सही। इसी का फायदा उठाकर गांधीनगर के एक वकील हैं मॉरिस सैमुअल साहब, अच्छा। उन्होंने किराए की बिल्डिंग में अपनी अदालत खोल ली। वाह। हैरत अंगेज तौर पर 5 साल तक वो अपनी अदालत चलाता रहा है। उथे तंबू ठोकण वाला थोड़ा फड़ के ते मेज ते मार के कहंदा रे आर्डर आर्डर आर्डर। फड़िया उदों गया कि जदों आर्डर आर्डर करदा ओदे एक किल ते ध्यान पिया ते किल ठोकण लग पिया। बस फिर जो लोग उसकी अदालत में आते रहे हाँ। वो सालसी फीस अदा करते रहे। अच्छा। सैकड़ों केसेस वो सालसी करवा भी चुका था। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। और आप हैरान होंगे कि पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उसने जमीनों पर कब्जे के लिए खतरनाक केसों का भी फैसला किया हुआ है, जिनमें कई कत्ल हो चुके थे। ओए होए होए होए। यार हैरान कौन है कि इतने बड़े बड़े केसेस भी सुनता रहा है। जी जी, और किसी को शक भी नहीं हुआ। हाँ। वरना जेड़ा बंदा केस हारदा सी ਉਹਨੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, जल साजों से अल्लाह बचाए। अच्छा, इससे कुछ अरसा पहले इंडियन रियासत जो है ना जी छत्तीसगढ़, हाँ जी। उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक जाली ब्रांच पकड़ी गई। की कहते हो गौरी साहब? की कहते हो? नहीं यहाँ ਤੁਸੀਂ पर ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਦਾਰੀ ਵਹਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨਾਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यानी कोई निक्का मोटा बैंक नहीं, बाकायदा सीधा स्टेट बैंक। हाँ। और ऊपर से उन्होंने रायपुर के एक नवाही इलाके में बैंक ब्रांच खोलकर ऐलान किया कि सरकार ने चूंकि ये